شیبہ کی طرف سے تحریری جواب پیش کیا۔ ماسٹر کی، میں تمہاری صفائی نہیں سننا چاہتی۔ تمہاری ناکامی کی وجہ سے مجھے اسرائیلی حکام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ میں نے ان سے سودا کیا تھا اور یہ سودا تم تک پہنچا دیا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ چاہتے ہیں لیلا ثانی کسی طرح زندہ نہ رہے۔ اگر تم سونیا یا فرحاد کو ٹریپ کرنا چاہتے ہو تو کوئی دوسرا راستہ اختیار کرو، لیکن لیلا کو پہلی فرصت میں ختم کر دو۔ ماسٹر کی نے کہا، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق لیلا کو بندر سری بیگوان کے ایک اسپتال میں پہنچایا گیا ہے۔ سونیا اس کے کمرے میں ہے۔ رسونتی یقیناً خیال خوانی کے ذریعے اس کی نگرانی کر رہی ہوگی۔ ہم موقع کی طاق میں ہیں۔ میں 2-4 گھنٹے کے اندر لیلا کی موت کی خوشخبری سناؤں گا۔ دیٹس آل۔ ربی اسفندیار نے کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کو آف کر دیا، پھر بے چینی سے شیبہ کے بیڈ روم میں ٹہلنے لگے، بڑبڑانے لگے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا ماسٹر کی کو لیلا کے ذریعے سونیا اور فرحاد وغیرہ تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو سونیا لیلا تک پہنچ جائے گی اور اسے لے اڑے گی۔ آخر یہی ہوا۔ وہ بڑبڑا رہے تھے اور ٹہل رہے تھے۔ شیبہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے پوچھا، ابھی ماسٹر کی کہہ رہا تھا سونیا نے ایک ننھے سے بلیڈ کے ذریعے اس کے 10 آدمیوں کو شکست دی، بھلا اس نے ایسا کیا کیا ہوگا؟ ربی اسفندیار نے جھنجھلا کر کہا، جہنم میں گئی سونیا۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ شیطان نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ کہاں چھپ کر اپنے کارنامے انجام دیتا رہتا ہے؟ تم اس کی مکاریوں کے قصے پڑھتی رہو گی تو پڑھتی ہی چلی جاؤ گی، حتیٰ کہ زندگی گزر جائے گی۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے اور بڑبڑاتے بڑبڑاتے رک گئے، پھر ایک ہاتھ سے سر تھام کر بولے، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں خواہ مخواہ جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو رہا ہوں۔ جو ہوتا ہے ہونے دو۔ ماسٹر کی نے وعدہ کیا ہے 2-4 گھنٹے میں لیلا کی موت کی خبر سنائے گا۔ چلو آرام سے لیٹ جاؤ، میں تنویمی عمل کروں گا۔ وہ پھر ان کی ہدایت کے مطابق آرام سے بستر پر چت لیٹ گئی۔ ادھر ربی اسفندیار نے تنویمی عمل شروع کیا، ادھر میں اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ میں نے رسونتی اور سونیا کو ربی اسفندیار، شیبہ اور ماسٹر کی کے درمیان ہونے والی گفتگو کے متعلق بتایا۔ پھر کہا، اب میں رسونتی بن کر ربی سے رابطہ قائم کر رہا ہوں اور اسے دھمکی دے رہا ہوں کہ ہم نے کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کے ذریعے ہونے والی گفتگو اس مشین کے ذریعے سن لی ہے جسے سونیا نے پاکستان میں تیار کرایا تھا، اور ایک بار وہ مادام کمپیوٹر بن کر ماسٹر کی وغیرہ سے رابطہ قائم کر چکی تھی۔ پھر میں نے یہی کیا۔ ربی اسفندیار کے دماغ پر دستک دی۔ انہوں نے پوچھا، کون؟ رسونتی، ہاں میں بول رہی ہوں۔ آخر آپ کا جھوٹ پکڑا گیا۔ کیا مطلب؟ ماسٹر کی یہ بھول گیا تھا کہ سونیا نے پاکستان میں ایسے ہی کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کا ایک بہت بڑا سیٹ تیار کرا دیا تھا جس میں تمام چینل تھے۔ مادام کمپیوٹر مختلف چینل پر مختلف افراد سے باتیں کرتی تھی۔ اسی طرح سونیا نے ایک بار مادام کمپیوٹر بن کر ماسٹر کی وغیرہ سے رابطہ قائم کیا تھا۔ یہ بات آپ نہیں جانتے۔ اگر یقین نہ ہو تو ماسٹر کی سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس نے بڑی حماقت کی۔ جو مادام کمپیوٹر سے مخاطب ہوا، ہم اس چینل پر ہونے والی گفتگو سن رہے تھے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم مادام کمپیوٹر تک نہیں پہنچ سکے۔ وہ کمبخت بڑی چالاک ہے، صرف تحریر کی صورت میں جواب دیتی ہے، اپنی آواز نہیں سناتی۔ ربی اسفندیار میری اس بات پر خوش ہو رہے تھے کہ ہم مادام کمپیوٹر تک نہیں پہنچ سکے، لیکن یہ پریشانی تھی کہ ہم نے ماسٹر کی باتیں سن لی تھیں۔ انہوں نے ڈھیٹ بن کر پوچھا، آخر ماسٹر کی نے مادام کمپیوٹر سے کیا کہا ہے، اور جو کچھ بھی کہا ہے اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ مادام کمپیوٹر نے آپ کی حکومت سے لیلا کا سودا کیا، پھر یہ سودا اس نے ماسٹر کی سے کیا۔ شرط یہی تھی کہ وہ زندہ نہ رہنے پائے، اور ماسٹر کی چاہتا تھا کہ لیلا کے ذریعے ہمیں ٹریپ کیا جائے۔ ربی اسفندیار نے انجان بن کر پوچھا، اس کے ذریعے تم لوگوں کو کیسے ٹریپ کیا جا سکتا تھا؟ آپ اتنے انجان بھی نہ بنیں۔ سونیا صبا کے علاقے میں تھی۔ ماسٹر کی نے اس سے کہا تھا اگر لیلا کو زندہ دیکھنا چاہتی ہے تو اس سے تنہائی میں بات کرے۔
اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ ماسٹر کی نے مادام کمپیوٹر کو بتایا ہے۔ میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی، ماسٹر کی نے دعویٰ کیا ہے۔ وہ 2-4 گھنٹے میں لیلا کی موت کی خوشخبری سنائے گا۔ میں یہ پیشن گوئی کرنا مناسب سمجھتی ہوں کہ اگر واقعی 2-4 گھنٹے کے اندر لیلا کی موت واقع ہوئی تو صبح ہونے تک تل ابیب کھنڈر بن جائے گا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ جو کہنا تھا کہہ چکی ہوں۔ اب اس بات کا عملی ثبوت صبح مل جائے گا۔ اگر ہماری دشمنی منظور نہیں ہے تو ماسٹر کی سے اپنا سودا واپس لے لو۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ اب واپس جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی میں رسونتی کے پاس پہنچ گیا۔ اسے تمام باتیں بتائیں۔ وہ سونیا کو بتانے لگی۔ صبح ہو چکی تھی۔ میں نے آلا بی بی کے خاص ماتحت کو مخاطب کیا۔ اس نے کہا، جناب حاضر ہو رہا ہوں۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے کہا، سجاد صاحب یہاں پہنچ گئے ہیں۔ میں نے حیرانی سے کہا، کون سجاد؟ اس وقت ایک اجنبی دروازے پر آ گیا۔ اس کا قد میرے برابر تھا، جسامت میں میری طرح تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی جان، پھر آگے بڑھ کر میرے گلے لگ گیا۔ وہ سجاد علی تیمور تھا۔ میں نے پوچھا، تم اچانک کیسے چلے آئے؟ یہ آلا بی بی کا منصوبہ ہے کہ یہاں آؤں، آپ کی جگہ لوں اور آپ کو یہاں سے روانہ کر دیا جائے۔ میرے ساتھ پلاسٹک سرجری کا ایک ماہر بھی ہے جو آپ کے چہرے میں تبدیلی کرے گا اور میرا چہرہ آپ کی طرح بنائے گا، یعنی میں بابر جلال کے روپ میں رہوں گا۔ دشمن یہی سمجھیں گے کہ جس سجاد علی تیمور کو وہ تہہ خانے سے یہاں تک سمجھتے آ رہے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ وہ حقیقتاً سجاد ہے اور میں حقیقتاً سجاد ہی ہوں۔ میں نے آلا بی بی سے رابطہ قائم کیا۔ اس نے کہا، جب ماسٹر کی نے یہ انکشاف کیا کہ ایک طیارے میں ٹائم بم رکھا گیا ہے اور تمہارے وہاں سے نکلنے کے راستے مسدود کیے جا رہے ہیں، تبھی سے میں نے یہ منصوبہ بنا لیا تھا اور سجاد کو یہاں سے روانہ کر دیا تھا۔ لہٰذا تم وہی کرو جو سجاد کہہ رہا ہے۔ سونیا اور لیلا کا کیا ہوگا؟ انہیں ہم کسی طرح نکال کر لے آئیں گے۔ جب تک وہ دونوں باحفاظت یہاں سے نہیں جائیں گی میں بھی یہیں رہوں گا۔ میں جانتی تھی تم یہی ضد کرو گے۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کہ سونیا اور لیلا کی حفاظت کر سکوں گی؟ مجھے تم پر اعتماد ہے، لیکن انہیں ایسی حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا جبکہ آج ہی دشمنوں سے زبردست ٹکراؤ ہو چکا ہے۔ وہ لیلا کی جان لینے کے در پر ہیں۔ میں نے آلا بی بی کو ماسٹر کی ربی اسفندیار اور شیبہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کے متعلق بتایا۔ پھر یہ بھی بتایا کہ میں نے رسونتی بن کر ربی اسفندیار کو کس طرح دھمکی دی ہے۔ آلا بی بی نے کہا، یقیناً اس دھمکی کا اثر ہوگا۔ تم معلوم کرو ماسٹر کی کے آدمی لیلا کی طاق میں ہیں یا نہیں۔ میں ابھی معلوم نہیں کر سکتا کیونکہ شیبہ سو رہی ہے۔ ہم صرف اسی کے ذریعے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ ربی اسفندیار اپنے دماغ میں آنے کی اجازت نہیں دیتا بھی ہے تو اس کے ذریعے مطلوبہ معلومات حاصل نہیں ہوتی۔ ماسٹر کی تک پہنچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ اس کا ایک نیا مہرہ ہمارے ہاتھ آیا ہے۔ بہروز آفندی ہمارے لیے خدمات انجام دے گا۔ ذرا ٹھہرو، میں معلوم کروں وہ کہاں ہے۔ میں نے معلوم کیا وہ ایک طیارے میں سفر کر رہا تھا۔ اس کے زخمی بازو کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی اور وہ گہری نیند میں تھا۔ اس کے خوابیدہ دماغ سے معلوم ہوا ابھی وہ سفر کر رہا ہے۔ جب ماسٹر کی تک پہنچے گا تو اس سے کچھ کام لیا جا سکے گا۔ میں نے یہ بات آلا بی بی کو بتا دی۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ لیلا پر قاتلانہ حملہ نہیں کیا جائے گا؟ ماسٹر کی نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے مادام کمپیوٹر سے وعدہ کیا تھا کہ 2-4 گھنٹے میں بہت بڑی خوشخبری سنائے گا۔ اگر یہ 4 گھنٹے گزر گئے تو یہی ہوگا کہ ربی اسفندیار نے مادام کمپیوٹر کے ذریعے سے لیلا ثانی تک پہنچنے سے روک دیا ہے۔ فی الحال تم میرے منصوبے پر عمل کرو۔ سجاد جس روپ میں آیا ہے وہی روپ اختیار کر لو۔ کیا یہ کسی زندہ شخص کا روپ ہے؟ ہاں، ہمارے ادارے میں رومیو کاسپرو نام کا ایک نوجوان ہے۔ سجاد اسی کا پاسپورٹ اور ضروری کاغذات لے کر تمہارے پاس پہنچا ہے۔ تم رومیو کاسپرو کے پاسپورٹ کے ذریعے پیرس پہنچ سکتے ہو۔
اگر سونیا اور لیلا کی وجہ سے نہیں آنا چاہتے تو نہ صحیح، فی الحال روپ بدل لو، آزادی سے گھومتے پھرتے رہو، دشمن تم پر شبہ نہیں کریں گے، تمہاری جگہ سجاد میرے آدمیوں کے درمیان رہے گا۔ ڈاکٹر شیفرڈ نے میرے چہرے پر کچھ اس طرح پلاسٹک سرجری کی تھی کہ دوسرا ماہر بآسانی اس میں تبدیلیاں پیدا کر سکتا تھا۔ سجاد کے ساتھ سرجری کا جو ماہر بابا صاحب کے ادارے سے آیا تھا، اس نے میرے چہرے میں تبدیلیاں پیدا کیں، مجھے رومیو کاسترو بنا دیا۔ صبح 9 بجے میں نے آئینے کے سامنے اپنے آپ کو اس روپ میں دیکھا۔ وہ اچھا خوبرو نوجوان تھا۔ اس کے متعلق سجاد معلومات فراہم کرنے لگا۔ اس سے ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد میں اسپتال پہنچ گیا۔ لیلا کی حالت سنبھل گئی تھی۔ سونیا اسی بستر پر ایک طرف سکڑی ہوئی سو رہی تھی۔ میں نے اسے بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ لیلا نے مجھے اجنبی سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے فوراً ہی اس کے دماغ میں پہنچ کر رسونتی کے لب و لہجے میں کہا، یہ ہمارے ہی آدمی ہیں، تمہاری خیریت معلوم کرنے آئے ہیں۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، تم کیسی ہو؟ شکریہ، ٹھیک ہوں۔ تم کیا محسوس کرتی ہو؟ کب تک اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ گی؟ مجھے صرف 6 گھنٹوں کا آرام و سکون مل جائے، میں پھر کسی کی محتاج نہیں رہوں گی۔ مجھے معلوم ہوا ہے تم بہت ہی پختہ عزم اور مضبوط قوت ارادی رکھنے والی لڑکی ہو۔ مجھے سونیا اور رسونتی سے اتنی محبت اور اتنی توجہ مل رہی ہے کہ زندگی میں آج تک کسی سے بھی نہیں ملی۔ میں ان کی شکر گزار ہوں۔ کیا تم سونیا کے ساتھ رہنا پسند کرو گی؟ اس سے بڑی خوش نصیبی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں ان کے ساتھ رہ کر قدم قدم پر بہت کچھ سیکھتی رہوں گی۔ اس لمحے سونیا نیند میں کسمسانے لگی۔ میں نے فوراً ہی اس کے دماغ میں پہنچ کر کہا، میں اس کمرے میں موجود ہوں مگر اجنبی کے روپ میں ہوں۔ اس نے سوچ کے ذریعے جواب دیا، مجھے معلوم ہے، ابھی رسونتی نے بیدار کیا ہے، وہ کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتی ہے، تم رسونتی کے پاس پہنچو۔ میں نے رسونتی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ اچانک ہی پروگرام میں تبدیلی ہوئی ہے، آلا بی بی کہہ رہی ہے۔ ہمارا ایک چارٹرڈ طیارہ بندر سری بیگوان کے ایئرپورٹ پر موجود ہے۔ اس طیارے میں کوئی سازش نہیں کی جا سکتی۔ اسے اچھی طرح چیک کرنے کے بعد بھیجا گیا ہے۔ اس کا پائلٹ اور کو پائلٹ ہمارے اپنے آدمی ہیں۔ میں نے ان کے دماغوں کو اچھی طرح پڑھ لیا ہے۔ تم بھی اپنا اطمینان کر سکتے ہو۔ پروگرام بتاؤ۔ اسی وقت سونیا، لیلا اور سجاد کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تم رومیو کاسترو کے روپ میں ہو، تم پر کوئی شبہ نہیں کرے گا۔ جب چاہو گے یہاں سے جا سکو گے۔ اچھی بات ہے، تم سونیا سے پروگرام طے کرو۔ میں جا رہا ہوں۔ کیا اسپتال میں آتے ہوئے تمہیں کسی دشمن نے نہیں دیکھا ہوگا؟ میں پچھلے دروازے سے چھپ کر آیا ہوں۔ کسی نرس یا وارڈ بوائے نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ اسی طرح میں پچھلے دروازے سے نکل کر جا رہا ہوں۔ میرے آنے اور جانے کے متعلق صرف آلا بی بی کے ماتحت جانتے ہیں۔ میں وہاں سے چلا آیا، اس شہر کی سیر کرتے ہوئے ایک خوبصورت سے باغیچے میں پہنچا، پھر وہاں بیٹھ کر خیال خوانی کرنے کے ذریعے دیکھنے لگا۔ لیلا کو وہاں سے ایئرپورٹ پہنچایا جا رہا تھا۔ سونیا اور سجاد اس کے ساتھ تھے۔ جب وہ لوگ طیارے کے اندر پہنچے تو میں نے پائلٹ اور کو پائلٹ کے دماغ میں جھانک کر اطمینان کر لیا۔ پریشانی کی بات نہیں تھی۔ طیارے کے اندر لیلا کے آرام سے سونے بیٹھنے کا انتظام تھا۔ تمام ضروری دواؤں کا ذخیرہ بھی کر دیا گیا تھا تاکہ کسی وجہ سے کہیں سفر ملتوی ہو تو لیلا کے علاج میں کمی نہ ہو۔ میں مطمئن ہو کر بہروز آفندی کے دماغ میں پہنچا۔ وہ اپنی رہائش گاہ میں آرام کر رہا تھا۔ میں نے سوچ کے ذریعے اسے مخاطب کیا۔ وہ چونک کر خلا میں تکنے لگا۔ میں رسونتی بول رہی ہوں، تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے لیے خدمات انجام دو گے۔ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے۔ میں زبان کا دھنی ہوں، آپ لوگوں کے لیے جان کی بازی بھی لگا سکتا ہوں۔ فی الحال تمہاری جان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ماسٹر کی مصروفیات کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً لیلا ثانی کے متعلق اس کے منصوبے کیا ہیں۔ مجھے 1 ہفتہ آرام کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ میں اپنے بستر پر پڑا ہوا ہوں۔ 1 ہفتے سے پہلے میں ماسٹر کی کے کسی آدمی سے بھی نہیں مل سکتا، نہ کوئی میرے پاس آئے گا، نہ میں کسی کے پاس جاؤں گا۔
پھر تو تم ابھی میرے لیے بیکار ہو۔ میں آئندہ پھر کبھی رابطہ قائم کروں گا۔ میں اس کے دماغ سے چلا آیا۔ مجھے معلوم کرنا تھا کہ دشمنوں کے منصوبے کیا ہیں۔ ادھر سونیا، لیلا اور سجاد طیارے کے ذریعے روانہ ہو چکے تھے۔ میں نے شیبہ کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، وہاں صبح ہوئی تھی۔ شیبہ کی عادت تھی، روز صبح اٹھ کر چہل قدمی کرتی تھی، ہلکی سی ورزش بھی کرتی تھی۔ اس کے بعد کھلی فضا میں ملائم گھاس پر پلیتی مار کر بیٹھتی تھی، پھر زیر لب عبرانی زبان میں دعائیں پڑھنے لگتی تھی تاکہ دل کو سکون ملے اور نادیدہ خوف اس کے دماغ سے جاتا رہے۔ میں نے اس کے دماغ میں یہ بات پیدا کی، لیلا زندہ ہوگی یا مر چکی ہوگی؟ اس کی سوچ نے کہا، ہاں، ماسٹر کی نے وعدہ کیا تھا 2-4 گھنٹے میں اس کی موت کی خوشخبری سنائے گا، لیکن ابھی تک اس نے رابطہ قائم نہیں کیا ہے۔ سوچتے سوچتے اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اس کے سامنے ربی اسفندیار گھاس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کے دماغ پر دستک دی۔ انہوں نے پوچھا، کون؟ رسونتی؟ ہاں، میں بول رہی ہوں، اور یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں آپ نے لیلا کے سلسلے میں کیا کیا ہے۔ میں نے سرکاری ذرائع سے ماسٹر کی کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ اسے کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اور اگر نقصان پہنچ گیا تو میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں۔ اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں، اگر ماسٹر کی نے ہماری بات نہ مانی تو ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ابھی میں مصروف ہوں، پلیز میرے دماغ سے چلی جاؤ، بعد میں رابطہ قائم کر لینا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے سانس روک لی۔ میں شیبہ کے پاس پہنچ گیا۔ شیبہ نے پوچھا، آپ کس سوچ میں گم ہیں؟ رسونتی نے مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا، میں نے فوراً ہی اسے ٹال دیا ہے۔ اگر ایسا نہ کرتا تو وہ میرے دماغ میں رہ کر تمہاری موجودگی کو کسی طرح سمجھ سکتی تھی، یا اچانک ہی تم کھانستی، یا بے اختیار تمہارے منہ سے کوئی آواز نکلتی تو وہ پلک جھپکتے ہی مادام کمپیوٹر تک پہنچ جاتی۔ یہ کمبخت فرحات کی ٹیم میں جو لوگ ہیں، کبھی ان پر تقدیر مہربان ہوتی ہے اور کبھی یہ اپنی صلاحیتوں سے کامیابی تک پہنچ جاتے ہیں۔ میں انہیں ایسا کوئی موقع نہیں دوں گا۔ محترم ربی، اس لیے کہتی ہوں مجھے کچھ عرصے کے لیے دور کر دیں۔ آپ بھی میرے قریب نہیں رہیں گے تو خطرہ ٹل جائے گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، آج رات تم یہاں سے لندن کے لیے روانہ ہو جاؤ گی۔ وہاں تمہاری رہائش کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ کیا میں لندن میں رہوں گی؟ نہیں، وہاں سے تم ہیلی کاپٹر کے ذریعے آئلس آف مین کے جزیرے میں جاؤ گی۔ اس جزیرے میں برائڈ نامی ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے آخری ایام وہاں گزارنے کے لیے ایک چھوٹا سا محل نما بنگلہ خریدا تھا۔ اس کے چاروں طرف مویشیوں کا فارم ہے۔ وہاں تم رہو گی تو تمہارا دل لگے گا۔ تمہاری خدمات کے لیے میرے نوکر چاکر ہوں گے، وہ سب اعتماد کے لوگ ہیں۔ باہر والوں کو نہ تو اندر آنے دیں گے اور نہ ہی اندر کا آدمی باہر تمہارے متعلق کوئی اطلاع پہنچا سکے گا۔ اگر مجھ پر کوئی افتاد آ پڑے تو میرے ملازمین سیدھے سادے نہیں ہیں، بہت اچھے فائٹر ہیں۔ اب سے 40-50 برس قبل والے کاؤ بوائز کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی زندگی کا زیادہ حصہ گھوڑوں کی پیٹھ پر گزرتا ہے۔ ریوالور اور رائفلوں سے تو کھلونوں کی طرح کھیلتے ہیں۔ کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ وہاں کوئی ہماری مرضی کے خلاف نہیں آ سکے گا؟ ہاں، مجھے یقین ہے۔ پھر تو میں اپنی ماما کو ساتھ لے جا سکتی ہوں۔ ربی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کہا، تم نے ہر طرح کی قربانی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ قربانی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنی جان دے دی، زندگی ختم کر دی اور دنیا میں نام پا لیا۔ نہیں، زندہ رہ کر بڑی سے بڑی قربانی دینے کا نام اصل میں قربانی ہے۔ ماں کی ممتا کو بھول جاؤ، اپنی محبت کو کچل دو، ماں کے قریب جانے، اس کے سائے میں رہنے، اس کی آغوش میں منہ چھپانے کا خیال دل سے نکال دو۔ یہ جذباتی باتیں ہیں، تمہیں عملی زندگی گزارنا ہے اور تم گزار رہی ہو۔ اسی وقت ایک ملازم دوڑتا ہوا بنگلے کے اندر سے آیا، پھر کہنے لگا، محترم ربی، آپ کے نام ٹیلی فون آیا ہے، کوئی صاحب اہم اطلاع دینا چاہتے ہیں۔ ربی نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا، میں ابھی آتا ہوں۔ دوستو، اس قسط کا اختتام یہیں کیا جاتا ہے۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے،
چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔